کیا تمہارے پاس غاشیہ ایسے جو چھا جانے والی، قیامت کا ایک اور نام غاشیہ بھی ہے، اس کی خبر آ گئی ہے کیا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس میں کچھ چہرے جو ہے نا وہ بالکل ذلیل و خوار ہوں گے، وعاملۃ ناصبہ، اور وہ نڈھال اور تھکے ہوئے، دنیا کے کام کرتے کرتے تھکے ٹوٹے، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، وہ اس حال میں، آپ سوچیں، امیجن کرتی جائیں ساتھ ساتھ جیسے آپ کو ویڈیو دیکھ رہی ہیں کہ تھکے ٹوٹے چہروں کے ساتھ آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تصلا نارن حامیہ، تو ایسے لوگوں کو دوزخ کی آگ میں، دہکتی آگ میں وہ جا گریں گے، تو اس کا من عین آنیہ، تو ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ اللہ اکبر، جو دنیا میں اپنی زندگیوں میں مصروف تھکے ٹوٹے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے حساب دینا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں سورہ زلزلہ، اب یہ پوری جب میں سورت انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گی نا تو پھر آپ کو آنیسٹلی آپ جیسے انجوائے کریں گے، ڈرنا تو اپنی جگہ پہ آف کورس خشیت آتی ہے، لیکن آپ ریلی انجوائے کریں گے 30 پارے کو۔ اور سورہ زلزال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو زمین آج اتنی پیاری لگتی ہے نا، جس میں ہم نے گھر بنائے ہوئے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے زلزلہ نہیں آ جاتا کہ ہلا ماری جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تو یہ زمین جو ہے نا یہ سارے اپنے بوجھ، جو جتنے بھی مردے ہیں فوت ہوئے ہیں، اپنے سارے بوجھ اٹھا کے باہر پھینک دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انسان ہیں نا، ہم کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو وہ زمین کہے گی یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن یہ زمین جو ہے یہ اپنے سارے تحدث اخبارہا، کہ اپنی خبریں جو ہے نا وہ بیان کر دے، جتنی کہ زمین پہ جب ہم چل کے ہم نے جو نیکی کے کام کیے تھے الحمدللہ، جب ہم کسی بیمار کی خدمتگاری کے لیے گئے تھے، جب ہم اپنی ماں کے پاس گئے تھے، جب ہم نے یہ سارے نیکی کے کام کیے تھے، ہمیں کسی کے درد کا پتہ تھا، ہم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے گئے تھے، یہ زمین بتا دے گی، تحدث و اخبارہا کی ساری خبریں کھول کے بیان کر دے گی۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی، اس کو زبان مل جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن وجہ کیا ہوگی کہ لوٹیں گے لوگ اشتاتا، جیسے الگ الگ گروہوں میں، پہلے ہم نے دیکھا نا کہ الگ الگ گروہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف وہاں بھاگ رہے ہوں گے، اور کیوں بھاگیں گے؟ لیروا اعمالہم، کہ وہ اپنے اعمال دیکھیں۔ آرا کہتے ہیں دیکھنا، ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پیپر آ گیا، اچھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو جیسے کہتے ہیں نا کہ خبریں دے گی، اور وہ ان کو جسم مل جائیں گے، یہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گے، یہ بات ناطق ہو جائیں گے، جیسے انسان بولتا ہے نا اس طرح سے یہ باتیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن وہ دیکھ لے گا انسان کہ وہ اس نے استاتا لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ بھی اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ اتنی جلدی قیامت آ جائے گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہمیں توبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ توبہ کرنا یہ سب کو اس دنیا کا کام ہے، اس دنیا میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، ادھر منا بھی نہیں سکیں گے، ادھر کچھ منتیں کرے روئیں گے، رو رو کے کہتے ہیں آنسو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں، وہاں پہ کوئی بات نہیں سنائی دے گی۔ فرشتے جو ہے نا ان کے پاس کوئی ایموشنز نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف حکم مانیں گے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے جائیں گے۔ ہاں آج ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں پہ نہیں ہوگا ایسے۔ تو اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اتنی چھوٹی سی زندگی رہ گئی ہے، یا پاک پروردگار اس میں توفیق عطا کر کے تجھے منانے والے کام کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاریہ میں فرمایا القاریۃ ما القاریہ
وما ادراک ما القاریہ، کاری کتنے کھٹکھٹانے جیسے زور سے آواز آتی ہے نا، کہ تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اس کا نام ہے، جب قیامت آئے گی نا جو آواز آئے گی اس کا ایک نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس، ناس انسان ہے، میں اور آپ ہیں، کہ اس دن انسان کل فراش المبثوث، کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتنگے جیسے اڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظوں میں ہمیں بتایا ہے کہ اس دن کیسا حال ہوگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہے وہ دن کی روئی کی مانند اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس دن بچے گا کون؟ صرف مومن، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا دیکھیں حساب ہی نہیں، ہم نے پڑھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کا حساب کھولا جائے گا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں دکھائیں گے، اس طرح سے معاف کر دیں گے، اور کچھ لوگوں کا حساب ہوگا۔ پھر وہ اما من ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، جس کا نیچے ہو جائے گا وہ اس جنت میں نہیں جائے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اعمال دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ اب دبا کے سیل لگا دیا، اچھا یہ ٹائم آ گیا، اب یہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تہجد میں اٹھو گے تو ایسے ہو جائے گا، اچھا اتنی دفعہ اگر آپ جاتے ہیں خیر سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، ایک نماز کا اتنا ہے، اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو تو اتنا ہے، صبح سے شام تک یہ کرو گے تو کتنے اجر ہے۔ پھر بھی اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکی، اور اللہ چاہے تو 700 سے زیادہ بڑھا دے۔ ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی۔ اکائی کیا ہے؟ ایک، رائٹ، ایک گناہ، اور دہائی کیا ہے؟ 10 نیکیاں، اور جس کی 10 نیکیاں لکھنے والا بھی پھر بھی وہ ہار جائے وہ اس ایک سے، تو پھر تو وہ برباد ہو ہی جائے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اس کے بارے میں نے اتنی پیاری احادیث بھی لکھی تھی، لیکن وہی بات ہوتی ہے وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم سمجھ جائیں، کیونکہ آگے بھی تو چلنا ہے نا۔ او ہوا اقرب، یا پھر اس سے بھی آنکھ جھپکنے جتنا ٹائم، یا پھر اس سے بھی زیادہ کم ٹائم میں قیامت آ جائے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے تمہیں من بطونی امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ اب دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھیں نا انفس کی بات ہوتی ہے کہ تم اللہ کی نشانیاں تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں، تو یہی صرف آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، ہم we cannot even imagine کہ وہ بچہ زندہ کیسے ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، وہ کھاتا کیسے ہے، وہ کیسے بڑا ہو رہا ہوتا ہے اندر، اور ایک ایک چیز وہ سیل سے سیل ملتے 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 ایک پورا ایک پیارا سا ایک بچہ باہر نکل آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کرم میں، اپنی نشانیوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پہ کیا کیا انعامات نہیں کیے بندے، اور لکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیل ما تشکرون۔ ہم پڑھتے ہیں نا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی، تمہیں کان دیے، تمہارے دل دیے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ وجہ ہے تمہیں کیوں آنکھیں دی ہیں، اس لیے کہ تم کچھ بھی دیکھ لو، تمہارے کیوں کان دیے، اس لیے کچھ بھی سن لو۔ اب یہ دل جو ہے نا، یہاں پہ جو دل ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو دھڑکتا ہے نا دل، جب اللہ نہ کرے کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ڈاکٹر وہ دل نکال کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ والا دل نہیں ہے۔ یہاں پہ جو دل کی بات ہے، قلب جو کہتے ہیں نا افیدہ کر،
وہ دل ہے جو احساسات ہوتے ہیں نا، جیسے جو ہماری، آپ آسانی سے میں بھی آپ کو سمجھ آتی ہے، ہماری روح کا دل ہے بیسیکلی، اس کی بات ہوتی ہے جس میں احساسات ہوتے ہیں. ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم فیل کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں. دیکھیں یہی 3 چیزیں ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو انفارمیشن ہوتی ہے نا باہر کی دنیا کی، اس کی آلات ہیں. آلے لگائے ہوتے ہیں نا، ہمیں انفارمیشن باہر سے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں، سنتے ہیں انفارمیشن لیتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انفارمیشن اگر غلط لیں گے نا تو پھر ہمارے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتے ہیں، ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو روح کو پاک کرنے کے لیے ان آلات کو سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ جو آلے ہیں ان کو آپ نے کیسے برائیوں سے دور کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ورنہ تو آپ وعدہ خلافی کرنے والے ہو جو بے وفا ہو جو گے. اللہ سے وعدہ نہیں کیا تھا لا الہ الا اللہ، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور وعدہ کر کے ہی ہم مسلمان ہوئے تھے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور حکم کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا ماننا ہے. اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانتے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہم بے وفا بن جاتے ہیں. اور اللہ کا کیا حکم ہے کہ یہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں اس کو میرے حکم کے مطابق استعمال کرو. اب دیکھیں یہی چیزیں سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پڑھا ہے نا. انہی چیزوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر بھی لگا دیتے ہیں. جب ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ان سے ہم غلط کام لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں پر مہر لگا دیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ایک عضو، دیکھیں میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ کہنے کو ہم آزاد ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، یہی تو فرق ہے نا ہمیں اور دوسرے جانوروں میں. لیکن ہم آزاد کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ہمیں یہ توفیق دی ہے. دیکھیں تقدیر لکھی گئی ہے، سب کچھ فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں. پھر ایک دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، جو حالات ابھی میں جن سے گزر رہی ہوں، اگر یہ میری تقدیر میں اس طرح سے لکھے، یا اللہ تو اس کو بدل دے، اس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. کیونکہ بڑی بڑی مشکلوں میں لوگ ہیں، بڑے بڑے غموں میں. دیکھیں کوئی لوگ بتا دیتے ہیں اور کوئی لوگ نہیں بتاتے. کوئی لوگ ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا سمجھتے ہیں کہ دکھ ہلکا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک میرا رب راضی نہ ہو جائے. دیکھیں سکون، خوشیاں، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہم خرید نہیں سکتے. نہ تو وہ مجھے جاننے والے جس کو میں نے غم سنایا تھا وہ مجھے کچھ سکون دے سکتی ہے. سکون اللہ کی نعمت ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو سکون عطا کرتے ہیں. اور آگے ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک آیا میں آئے گا کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے. تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، آیت نمبر 79 میں، علم یرو الی الطیر مسخرات، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرح مسخرات، جو مسخر کیے گئے ہیں. مسخر اس کو آپ اگر آسان ورڈوں میں سمجھیں گے نا، وہ ورڈوں میں ورڈز میں سمجھیں گے کہ جیسے پروگرام کیے گئے ہیں. کہ اگر تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے پروگرام کیے ہوئے ہیں، فی جو سمائی، کہ وہ آسمان کی فضاؤں میں جیسے اڑے ہوتے ہیں نا، ما یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اے بندو ان کو کون تھامے ہوئے ہیں. وہ خود جو اڑتے ہیں اپنے پر کبھی اوپر لے کے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس میں یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں ایمان والے اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا یتدبرون، کیا تمہارے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، کیا اس میں کفر لگ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کیا تمہارے دل جو ہیں وہ ہم نے وہ حدیث پڑھی ہوئی نا، لمبی حدیث ہے کہ ایک ڈاٹ لگتا ہے جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں، پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں، وہ ڈاٹ ہٹا دیا جاتا ہے. پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر اگر
دوبارہ سے گناہ کرتے جاتے ہیں تو وہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے، پھر توبہ اگر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ دل جو ہوتا ہے وہ پورا کالا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خاتم اللہ علی قلوبہم کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زنگ لگ گئے ہیں کیا، پھر کفر لگ جاتے ہیں ان دلوں کے اوپر. تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتے رہیں ایوری ڈے. اگر آپ کو یہ لگے نا تو آج تو کچھ بھی نہیں کیا، پھر بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اور استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتے ہیں. سورۃ نور میں پڑھ کے دیکھیے گا، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہوا ہے. اور ابھی ٹائم کیا ہے؟ اچھا ہے ٹائم، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں جسٹ اے ریمائنڈر کہ حضرت امام حسن تھے آئی تھنک رضی اللہ عنہما، تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ حضرت حسن جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ صحابہ بھی تھے اور بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک آدمی آیا تو آ کے اس نے کوئی بات ان کو بتائی کہ آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد جیسے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم استغفار کرو. پھر ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کاروبار بڑا خراب ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے پھر وہی بات کی کہ تم استغفار کرو. اب وہ کہہ رہے تھے، ڈفرینٹ لوگوں کو آ رہے تھے اور ہر ایک کو وہ یہی کہتے جا رہے تھے استغفار کرو استغفار کرو. اچھا جب وہ چلے گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ مطلب ہر ایک بندہ آ رہا ہے، ڈفرینٹ اس کی پرابلمز ہے اور آپ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے سورۃ نور کی یہ آیا نہیں پڑھی؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے گا جس میں استغفار کے بارے میں ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے عطا کریں گے، تمہیں نہریں باغات عطا کریں گے جس میں نہریں بہتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کریں گے. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مخرج، یہ ورڈ ہے کہ جب بھی تم کسی مشکل میں پڑو گے اللہ نکال دے گا تمہیں اس میں سے. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں، بس سمجھ آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے. بس اس جیسا ریمائنڈر اسے کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں. اب آیا نمبر 80. اب آیا نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے گھر جو ہے نا انسان کے لیے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ سکون کا ذریعہ ہے. دوسرا سکون کہاں پہ ہے؟ ڈو یو ریممبر؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو گیس کریں ذرا، آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکون کا عطا رکھا ہے؟ عورت میں. جب اس کی شادی ہوتی ہے نا تو نکاح ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں فرمایا تھا کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ نے اس عورت میں سکون رکھا ہے آدمی کے لیے. اللہ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن پہ تھا نا، بڑی پیاری مجھے یہ بھی آیا لگتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ آدمی کو کہتی ہوں دیکھو جی آپ نے اپنے گھر میں سکون رکھنا ہے نا تو اپنی اس سکون کو خوش رکھو تاکہ آپ کے گھر میں سکون ہو. اور پھر علیحدہ سے عورتوں کو کہتی ہوں دیکھو تم سکون کا باعث نہیں بنو گی نا تو پکڑی جاؤ گی، کیونکہ یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو نعمت دی ہے نا اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. تو اس لیے کوشش کرو کہ تمہارا گھر تمہاری وجہ سے بے سکونی اس گھر میں نہ رہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی پیاری تھی، علیحدہ علیحدہ سے دونوں کو کہنے کی ضرورت تھی. تو ان کو تو بس میں نے اس لیے ڈرانا ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں دیکھو ان کو بہت خوش رکھا کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر سکون نہیں ہے نا پھر ایسے ڈپریشن ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی. تو بیوی کو خوش رکھا کرو تو خود ہی سے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ نے بنایا تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ، رہنے کی جگہ. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بَيُوتًا، اور بنایا تمہارے لیے لکم تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مویشیوں کی کھالوں سے بھی گھروں کو بنایا. اب یہ کیا تھا؟ یہ ٹینٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں بھی اب بھی دیکھیں کہ لوگ جیسے جاتے ہیں جو صحرا نشین ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے آج کل کے زمانے میں آپ دیکھا ہوگا کہ اللہ نے کہا جہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے یا ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک دم سے ٹینٹ لگا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ، ایک گھر چھوٹا سا کم از کم بن جاتا ہے جہاں پہ وہ فیملی آرام سے رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نشانیوں میں سے اپنے کرم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اس میں سے بتایا، کیونکہ یہ سیراب میں نکل جاتے تھے جو عربی لوگ تھے
تو इनके खाना बदोश भी होते थे ना, तो अब जो जानवरों की उस ज़माने में चमड़े के बनाते थे, तो वो अपने ऊँटों के ऊपर रख भी लेते थे, वो इतने भारी भी नहीं होते थे। जहाँ पे उनको रुकना होता था, वहाँ पे खोल के एक वो टेंट सा लगा लेते थे, तो उनका घर सा बन जाता था। तो उसी चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि देखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे वजअल लकुम मिन जुलूदिल अनामि बयूता, और उनकी मवेशियों के की खालों से तुम्हारे लिए घरों को तस तस्तखिफूनहा, तुम हल्का पाते हो इन्हें, यौम ज़अनिकुम, और अपने सफ़र, जब तुम सफ़र करते हो तो तुम हल्के होते हैं, तो तुम उनको अपने ऊँटों पे लेके चले जाते हो। वो यौम अक़ामतिकुम, और उसके अकामत का दिन मतलब जहाँ पे तुम चाहते हो उनको वो तुम लगा के अकामत मतलब वहाँ पे ठहर जाते हो। वमिन अस्वाफिहा, और अस्वाफ कहते हैं कि भेड़ों और दुम्बों के जो ऊन से बनती है ना चीज़ें। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम तो समझते हैं ना, हाँ ठीक है, बस शॉल ली ऊपर तो चलो जी शॉल ले ली है, बस बन के आ गई हमारे पास। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं कि ये नेमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जब तुम कोई गर्म कपड़ा लेते हो, स्वेटर पहनते हो, तुम लेदर की जैकेट पहनते हो, तो तुम सोचो ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कितना बड़ा इनाम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जानवर तुम्हारे लिए बनाए हैं और उनकी हर चीज़ में तुम्हारे लिए खैर भी रखती है। व औ बारिहा, और ये कहते हैं ऊंट की पशम को, तो ऊंट की जो पशम है वो औबारिहा व अशआरिहा, ये बकरियों के जो बाल होते, तो उसके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये असासा के सामान बनाया तुम्हारे लिए ताकि तुम उसको इस्तेमाल कर सको। अल्लाह पर देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दुनिया में जब भेजा ना, तो ऐसे ही नहीं भेज दिया कि चलो जाओ मेरे बंदो, अब जो जो करना है वो करो। हमें तो ये लगता है ना कि ये सारी चीज़ें इंसान ने खुद ही निकाल ली और खुद ही से हम लोग तो ये काम कर रहे हैं, तो हमने ये तख्लीक कर लिया, ये पैदा कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए कहा। और याद रखिएगा, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तो अल्लाह ने ये इल्म आदम के अंदर रख दिया है। वही इल्म जो ना, जैसे प्यास नहीं होता, उसको खोलते जाओ और आगे निकलते जाओ, तो आगे से आगे ये इल्म जब भी निकलता है हम खुद ही हैरान हो जाते हैं। एक चीज इजाद होती है तो दूसरी चीज जब होती है, जैसे फोन का ही आप सोच ले, एक आता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा भी अभी यूज कर रहे हो तो उसका एक और वर्जन आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के ज़हन में ये सलाहियत रखी है, और ये सब इनामात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हैं। और जब भी हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हम ये सोचें कि मेरे रब ने क्या क्या चीज़ें मेरे लिए पैदा की हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व मताअन इलाहीन, और तुम इनसे फ़ायदा उठाते हो एक वक्त तक, जब तक हमने दुनिया में रहना है, क्योंकि हर इंसान को इस दुनिया से वापस जाना है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान के लिए उसके खाने का, उसके पीने का, उसके रहने का हर चीज़, आप देखिए कहाँ से हम शुरू हुए हैं। और जब से हमने खैर एनीवे कुरान शुरू किया हुआ है, लेकिन इस सूरा में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार हमें एग्जाम्पल्स दी कि पूरी कायनात है बंदे, मैंने तेरे लिए पैदा किया। हम अगर ये लिस्ट बनाते हैं कि अल्लाह ने ये पैदा किया, ये पैदा किया, ये पैदा किया मेरे लिए, तो हम वो लिस्ट साथ भी बना के देखें कि मैंने अपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए क्या किया, मैंने अपने रब के लिए क्या छोड़ा है, मेरी क्या चीज़ ऐसी थी कि मेरी ऐसी ख्वाहिश थी जिस पे मेरा दिल अटका हुआ था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे रब को ये पसंद नहीं है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब हम किसी मुश्किल में आते हैं ना, तो फिर हम किस तरह से उठते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते हैं। और अगर पहले से ऐसा होता है कि अल्लाह की मोहब्बत अता हो जाती है जिस बंदे को भी। अब देखिए, मोहब्बतें जो होती है ना, ये कई दफ़ा मैं ये लेक्चर जब आप लोगों के लिए तैयार कर रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि ये अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर बंदे को, जो उसको मानता है और जो नहीं मानता, जो खड़े खड़े कह रहा है कि जी मैं नहीं मानता कि कोई खुदा भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी अता कर रहे, उतना ही अता कर रहे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को खास तौर पे अता क्या करते हैं, वो हमें इस कुरान से पता चल, दिल का सुकून, दिल की इज्जतें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में चल के तो एक दफ़ा देखो। मुझे लोग अक्सर ये पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पहले ऐसे थी, फ़र्क थी, अब ऐसे हो गई है, तो फिर क्या है। मैं अभी लास्ट आई थिंक सैटरडे को
میری ایک فرینڈ کے بیٹے کی شادی تھی تو میں ادھر تھی، تو پھر میں نے تھوڑا سا درس بھی دیا تھا، تو مائک آنے میں دیر ہو گئی تھی، مائک نہیں تھا، ان کو یہ تھا کہ شاید میرے پاس ہے لیکن میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے کہا چلے میں اتنی دیر جب تک مائک نہیں آتا تو میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی سی سٹوری کہ زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو میں یہی بات کر رہی تھی، میں اسی لیے اس آیا کو یہاں پہ 80 تک ہو گئی ہے نا، تو یہاں پہ روک رہی ہوں. آپ کا ٹیسٹ بھی انہی آیات میں سے آئے گا، تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیے پہلے بھی زندگی اللہ اب تھے تو مسلمان ہی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ساری کی ساری نیکیاں نا ایسی تھی جو ہم نے امی سے دیکھا ہوا تھا یا فرینڈ سے سنا ہوا تھا، یا ایک اپنے دل میں سے ایک ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیک کام ہے. وہ تو آپ سوچیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، یا ان میں اخلاقیات کے لحاظ سے اگر دیکھیں ان میں اخلاقیات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں نہیں ہے. لیکن جب قرآن کھلتا ہے نا تو پھر ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے جس کا نہ تو بیان کرنے کا کوئی سمجھ آتی ہے کہ بندہ کیسے بتائے. بس یہ ہوتا ہے کہ سارا وقت انسان کے اندر ایک لگن کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر دوں. اچھا اب جیسے ایک تو وہ ہے نا، میں وہ کہتی ہوں کہ جو بچپن سے ہی جن کا گھرانہ ایسا تھا، وہ شروع سے ان کو پتا تھا، وہ اسی طرح مدرسے میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ اسکول میں بھی جا رہے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے وہ کورسز بھی کیے ہوئے ہیں. ایک وہ تھا کہ ہم نے تو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی تھی نا، ہم کالج میں جا رہے تھے، پھر شادیاں ہو گئی، پھر اپنے اپنے سسرالوں میں آگے، اپنے اپنے گھروں میں آگے. پھر جب قرآن کے ساتھ ہم جڑتے ہیں نا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ابھی تو بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، جب بھی جیسے اب بھی آپ نے کورس کا بتایا کہ آج ہو رہا ہے، تو آپ میں سے بہت سے لوگ انشاءاللہ اس کو جوائن کریں گے. تو جیسے آپ جوائن کریں گے نا، نیکسٹ آپ کو کیا لگے گا، ہائے میری تو تجوید ہی ٹھیک نہیں ہے، میری کلاس میں اتنی لڑکیاں تو ایسے پڑھی تھی، ٹیچر تو ایسے پڑھ رہی تھی، مجھے کیونکہ ہم اردو بولتے ہیں، ہم نے قوف اینڈ کاف کا کوئی فرق ہی کوئی نہیں پتا چلتا، ہم اسی طرح سے پڑھ لیتے. اچھا وہ میننگ سے بدل گئے، ہائے ہائے تو میں تو ساری عمر ایسے پڑھتی رہی ہوں. اچھا پھر اتنی لگن لگتی ہے کہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ جاننا ہے کہ ان لفظوں کے میننگز مجھے ڈیپتھ میں خود آنے چاہیے، مجھے رٹا نہیں لگانا. پھر آپ گرامر سیکھنے کی طرف بھاگتے ہیں، پھر آپ اتنا خوبصورت سفر ہو جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ فار ایگزامپل میرے ہسبینڈ کہتے ہیں میں بور ہو رہا ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ بوریت جو ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی ہے، بوریت اندر ہوتی ہے. تو آپ جب انسان مصروف ہو جاتا ہے نا، اس کو کوئی بوریت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی اداسی نہیں ہوتی، اس کو کوئی چاہیے ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا ہسبینڈ ماریں گے ہم کو. تو آنیسٹلی کچھ بس ایسا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتے دیے ہیں، اللہ کا انعام ہے، میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، ان کے ساتھ کھاتی ہوں پیتی ہوں، پارٹیز میں بھی جاتی ہوں، ان کے ساتھ سارا کچھ کر رہی ہوں، لیکن اندر سے کمپلیٹ انسان ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ ضرور فیل کیا ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ اتنا مکمل ہو جانا یہ بڑی پیاری فیلنگ ہوتی ہیں. اور پھر بھاگتے ہیں کہ یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا. مجھے آئی لو ٹو بی آ اسٹوڈنٹ، میں مرتے دم تک اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میں پڑھا تو رہی ہوں لیکن یہاں پاک پروردگار مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ رکھنا، کیونکہ سیکھنے میں جو مزہ ہوتا ہے نا پھر آئے گا تو ڈیفینیٹلی پھر سکھائیں گے بھی. ابھی میں ترکیب کر رہی ہوں، آنیسٹلی اتنا مزہ آتا ہے ایک ایک لفظ کی ڈیپتھ میں جا جا کے اچھا یہ کیا ہے. اور پھر اچھا ہوتا کیا، ایک آیا ایک ویک میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورا ویک جو خوشی ہوتی ہے کہ ہائے مجھے تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اتنی جگہ استعمال ہوتا ہے، اس کی یہ میننگ ہے، اس کو ایسے استعمال کیا جاتا ہے. بس ایسے ہی زندگی گزرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے نا وہ اسی کے قرآن کے اراؤنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. اسی لیے وہ دعا بھی کرتی ہوں نا، اللہم ارزقنی التفکر والی جو دعا ہے، پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رکھا کریں اس دعا کو کہ یا اللہ بس قرآن میری زندگی کی بہار بنا دے، اسی سے میری اولاد کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، اسی کے ذریعے میرے ہسبینڈ اور مجھ میں محبت بھی پیدا کر دے، اسی کے ذریعے اس دنیا میں بھی میری عزت سلامت رکھنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے آخری وقت تک میرے رزق میں کمی نہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. یا پاک پروردگار وہ بیماریاں جو مجھے تیرے راستے میں چلنے سے روک دیں، جو مجھے
ایسی جگہ ایسا عمل کرنے سے، مجھے سجدہ کرنے سے روک دیں، یا پاک پروردگار مجھے ایسی بیماریوں سے بچا لینا۔ پہلے سے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ ابھی تو وہ وقت جب جن کو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی بھی دور کرے گا۔ اور اسی قرآن کی بدولت یا پاک پروردگار اگر جن کے رشتوں کی پرابلم ہے ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں، یا پاک پروردگار جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کے گھروں میں سکون دے دے، یا پاک پروردگار جہاں پہ بچوں کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ بہترین فیصلے کرا دے۔ یہ ساری دعائیں قرآن کی وجہ سے مانگا کریں، یا اللہ میں تیرے آگے رکھ رہی ہوں، یا پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو یا اللہ مجھے تو شرم آتی ہے، میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، لیکن کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے تو یا اللہ میری یہ خواہش بھی، میری یہ خواہش ہے یا پاک پروردگار اس کو بھی آپ پورا کر دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پہ کتنا پیار آئے گا، ہے نا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی اب میں نے آج آپ کو 80 آیات تک ہی رکھنا تھا، اور میں نے سوچا کہ ایکچولی دیکھیں مقصد ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اے فاطمہ، اے میری پیاری بیٹی، اعملو، عمل کرو، قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، اعملو، عمل کرو، میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو وہی بات کہ ہم بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے نا آج، اتنی پیاری آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا۔ دل کو بھی میں کبھی آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین کروں گی کہ یہ دل کیا چیز ہے، کیسے یہ دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، تو کیسے انسان کی زندگیوں میں ہلچل طوفان جو ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے کہ انسان پھر اندر ہی اندر ہنس رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا کہ پاگل ہو گئے ہیں کیا۔ تو کچھ بھی مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کے لفظوں کی گہرائیوں میں جا سکیں۔ اللہ کا کلام ہے، ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ ہم بالکل انڈرسٹینڈ اتنی ڈیپتھ میں کر سکیں، جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنا تو کم از کم ہم سمجھ جائیں۔ ایک ایک لفظ کو دیکھا کریں، پیار کیا کریں، اسے محبت کیا کریں کہ یہ میرے رب کے الفاظ ہیں، اور قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے۔ دیکھیں آج میں نے آپ کو جب کہتی ہوں نا کہ نقشہ ایسے جیسے ڈرامہ ہے، ایسے جیسی کہانی ہے، ایسے ہی قرآن کو پڑھا کریں، ایسے ہی سوچا کریں، ایک ایک آیا کو ایسے دیکھا کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ نے اس میں میرے لیے کیا سبق رکھا ہے۔ یہ جو ہم کلاسز کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں یہی میں ٹیچرز کو کہتی ہوں کہ آپ نے بیسک سنو، ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ اس آیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن ڈسکس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ آیا میں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کروں تاکہ ہماری زندگیاں بدلیں انشاءاللہ۔ تو اب میں دوبارہ سے آپ کو یاد کروا دیتی ہوں انشاءاللہ، ابھی جیسے لائیو ختم ہوگا تو آپ لوگوں کا ٹیسٹ پوسٹ ہو جائے گا، آپ لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دینا ہے، اور جن جن گروپس میں آپ ہیں وہاں پہ آپ نے اپنا ٹیسٹ پوسٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیے جائیں گے، جو ہمارا نیا کورس آ رہا ہے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا سورۃ البقرہ کا، اور یہ 1 سال 5 مہینے کا کورس ہے جس میں انشاءاللہ آپ اچھے سے سورۃ البقرہ کو سمجھ جائیں گے۔ تو یہ آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی میں نے پوسٹ کرنے کے لیے دے دی ہے، عمار انشاءاللہ پوسٹ کر دے گا، تو اس کے نیچے بھی لنک ہوگا۔ میک شور کیجئے گا کہ آپ اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں یا انٹرنیشنل ہیں، آپ نے اپنے ہی لنک میں ایڈ ہونا ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ آپ سارے لنک میں بعض دفعہ ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے تو کبھی اس ٹیچر کے پاس ہے، پھر وہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے پلیز آپ اپنے اپنے گروپ میں رہیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے اچھے کام کر سکیں، ہم قرآن کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، الحمدللہ۔ تو جو لوگ ابھی تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے، یہ سوچئے کہ آپ نے بہترین انسان بننے کا آپ کو موقع مل رہا ہے، تو پلیز